للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. معزز حاضرین و حاضرات، ہم پچھلے دروس میں پچھلے ہفتے تو بہرحال غلط فہمی کی وجہ سے، بھول کی وجہ سے جو ہے درس نہیں ہو سکا تھا. ایک تو خود مجھ سے بھی غلط فہمی ہو گئی تھی، اور دوسری چیز وہاں کی جانب سے بھی معلوم کرانے میں تاخیر ہو گئی تھی، اور اس سے پہلے جو ہے 2 ہفتے درس نہیں ہوا تھا. جو 2 ہفتے پہلے والا درس ہوا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے سلسلے میں 2 مسئلے ہمارے سامنے تھے اس وقت. ایک مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سے زائد جو نکاح کیے تھے اس کی حکمتیں کیا تھی. اس پر میں نے کافی روشنی ڈالی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سے زائد 9 یا 11 جو مسئلہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا، کہ 11 خواتین سے آپ نے جو نکاح کیا تھا، یہ تعدد زواج کی حکمت کیا تھی. اس میں حکمت میں پہلی بات ہم یہی کہیں گے کہ ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور کچھ خصوصیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھیں جو کہ دوسری امتیوں کے لیے وہ خصوصیتیں نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ نے اس پر عمل کیا تھا. ایک چیز یہ ہو گئی. دوسری چیز یہ ہوئی کہ اس میں کافی حکمتیں یہ ہیں کہ ایک تو آپ نے جہاں کہیں بھی نکاح کیا، اس نکاح کے بدیل میں جواباً میں ایک نتیجہ سامنے اچھا یہ آیا کہ اس قوم کے لوگ مشرف با اسلام ہو گئے، اور اس میں سے کچھ ایسی عورتیں تھیں جن کے باپ اسلام دشمن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن تھے، مسلمان دشمن تھے، تو وہ مشرف با اسلام ہو گئے. قبیلہ در قبیلہ جو ہے مشرف با اسلام ہو گیا. اور اسلام نہ بھی لایا ہو تو کم از کم یہ بات تھی کہ ان کے شر سے مسلمان اور اسلام بچا ہوا تھا، محفوظ تھا. تو یہ بھی ایک علماء کرام حکمت اس میں ذکر کرتے ہیں. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیگر خواتین سے نکاح کرنا، اس میں خاص کر وہ خواتین جو مطلقہ ہو یا پھر جو ہے متوفی عنہا زوجہا ہو، یعنی جن کے شوہر کی وفات ہو گئی ہو یا پھر طلاق شدہ ہو یا خلا شدہ ہو، ان خواتین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تالیف قلبی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا. کئی لوگ اسلام پر اور مسلمانوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمنان اسلام، اور جنہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. ابھی دیکھیے حال میں فرانس کا معاملہ یہ ہوا، فرانس سے پہلے جو کے جی ہلی اور ڈی جے ہلی کا جو معاملہ ہوا تھا، وہاں پر بھی جو سبب اور بیسک معاملہ یہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کسی ایک شخص نے کی تھی، جس کے نتیجے میں یہ والا معاملہ ہوا ہے. دیکھیں اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اگر ہو تو الحمدللہ ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت مسلمان چاہے کتنا بھی فاسق ہو، کتنا بھی فاجر ہو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمان کے دل میں وہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہر ایک فاسق و فاجر مسلمان بھی جو ہے خلاف میں فوری طور پر آواز اٹھاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر گستاخی ہو تو. دوسری چیز یہ ہے کہ ایسا معاملہ اگر ہو جائے اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو گئی ہو، تو ایسی صورت میں سب سے پہلے مسلم حکمران کو آواز اٹھانا چاہیے، جہاں بھی مسلمان حکومتیں ہیں، کہ ان کے تجارتی تعلقات یا پھر دیگر تعلقات سب سے پہلے ختم کر دینا چاہیے. ختم کرنے سے احساس ہوئے گا دشمن آدمی کو کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، ایک چیز۔ تیسری چیز یہ ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ عام مسلمان جو کچھ نہیں کر سکتے، حکومت کے دائرے میں رہتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ ایک طرح سے ایسے اگر معاملات آئے تو دل سے تو ظاہر سی بات ہے دل میں تو تکلیف ہونی چاہیے اور جذبہ تو آنا چاہیے۔ اب ان جذبات کا غلط قدم اٹھا کر کے ایسا نہیں کہ معاملہ بگڑ جائیں، اس کے بجائے صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، کیونکہ ایسے کوئی بھی افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے تو اس کا نتیجہ بلکہ اچھا آیا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا آیا ہے؟ بلکہ وہ گستاخی کر کے ایک طرح سے تشہیر کر دیتا ہے، تو اس کے جوابات خود دشمن قوموں نے دی ہیں، یعنی غیر مسلمین کی طرف سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے آپ کی توصیفات وغیرہ وغیرہ جو ہے آپ کی صحیح سیرت دشمن خود لکھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اور اسلام کو تقویت ملی ہے۔ تو میرے کیف ہمارا عنوان یہ نہیں ہے۔ اب کئی لوگ جو ہے اس میں خاص طور سے مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ ماں کی عمر والی خاتون سے نکاح کیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہتے ہیں کہ یہ حوث کے پجاری تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ اگر ایسا معاملہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوہ خاتون کے ساتھ جو آپ سے عمر میں 15 13 14 12 جتنا بھی اختلاف کے مطابق 10 سال کے اوپر ہی ہے اختلاف جہاں بھی ہے، تو اس عورت سے آپ بیوہ خاتون سے نکاح زوجیت میں تھے، اور جب تک آپ مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں تھے تب تک آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ تو لہٰذا حوث کے پجاری کیسے ہو سکتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں ہو سکتے، یہ خود اس میں ایک دلیل ہے۔ دوسری چیز، مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہو کی عمر سے نکاح کیا تھا۔ اور تیسری ایک چیز، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی بہو کے مانند خاتون سے نکاح کیا تھا۔ تو بہرحال اس کے جوابات الگ ہیں، میں انشاءاللہ العزیز وقت آنے پر اس کے بھی جوابات دوں گا۔ اب ذکر ہوا ہے تو موٹی بات یہ بتاؤں گا کہ بہو جو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہو کی بات جو آتی ہے وہ یہ کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی زاد بہن سے نکاح کروایا تھا۔ تو اس طرح سے وہاں سے پھوپھی زاد بہن کے گھر والے سب تیار نہیں تھے، کیونکہ زید ایک غلام ان کی اصلیت تھی، آزاد کردہ غلام تھے، اور جبکہ جو ہے وہ ایک بڑے خاندان سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے، تو اس لیے جو ہے نکاح کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت قرآن کریم میں جیسے یہ آیت نازل کیا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کو یہ حکم دے، فیصلہ کر دیں، تو اس میں کسی کو اختیار نہیں ہے فیصلے کرنے کا، تو فوری طور پر راضی ہو گئے۔ پھر جو ہے یہ ایک فطری اعتبار سے دونوں کا نکاح جو ہے باقی نہیں رہ سکا، کیونکہ ایک اچھے بڑے خاندان کی تھیں اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹے خاندان کے تھے، کوئی ان کا اپنا وہاں پر نہیں تھا، جس کی وجہ سے یہ نکاح زیادہ باقی نہیں رہ سکا۔ پھر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ آتے ہی خلا و طلاق کو دونوں میں نکاح جو ہے توڑ دیا گیا، الگ ہو گئے۔ الگ ہونے کے بعد پھر اللہ رب العزت خود جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زینب سے نکاح کرنے کا حکم دیا، جبکہ لوگ جو ہے زید بن محمد زید سن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اب ہونے کے نام سے پکارتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل ہی دل میں اطلاع رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو فوری طور پر اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ عمل کروا کے دکھلایا کہ اصلی بیٹا تو اصلی بیٹا ہوتا ہے، اصلی بیٹا تو اصلی بیٹا ہوتا ہے۔ چونکہ زید جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلی بیٹے نہیں ہیں، اس وجہ سے زید کی طلاق شدہ خاتون یا پھر خلا شدہ خاتون سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طرح لوگ جو ہے اپنے اگر اولاد نہ ہو تو دوسروں کو اولاد بنا لیتے ہیں اور اپنی نام کی نسبت بھی رکھ لیتے ہیں، تو اس کا انکار تھا، ٹھیک ہے۔ تو اصلی بہو نہیں تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ جو ہے اصلی بہو نہیں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ کے رسول کے بیٹے تو 2 3 جو بھی ہوئے تھے بچپن ہی میں وفات پا گئے۔ اب رہا ہمارا مسئلہ، مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں کہ ایک بچی کی عمر کی تھی، ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا۔ ابھی میں انشاءاللہ اس پہ تھوڑا میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور خاص طور سے خواتین، اس میں زیادہ تر سامعات جو ہیں خواتین ہیں، سننے والی دیکھنے والی، تو ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جوابات آپ نوٹ کر کے رکھیں
نوٹ کر کے رکھیں، محفوظ رکھیں اپنے پاس، تاکہ جو ہے کوئی غیر مسلم ہو یا خود مسلمانوں کو خود علم نہیں ہوتا، ان کے پاس اگر یہ بات آئی تو خاموش رہ جاتے ہیں، کیا ہوگا کہ اس کا جواب بول کے. تو ضروری ہے کہ ایسی صورت میں ہم جواب دیں باقاعدہ طور پر اور سمجھائیں مسئلہ کیا ہے. دیکھیں مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے سلسلے میں کہتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچی تھیں. سنیے، بچی کب ہوتی ہے؟ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو. اب دیکھیں عرب کا معاملہ یہ تھا کہ 9 سال 10 سال کے اندر سب جو ہے بالغ ہو جاتی تھی، بچیاں جو ہے بالغ ہو جاتی تھیں، اور جب بچیاں بالغ ہو جائیں تو بچیاں نہیں ہوتی ہیں بلکہ عورت ہو جاتی ہے. مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جو ہے حدیث میں کہتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، کہ جب ان سے سوال کیا گیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بچی کب تک ہو رہتی ہے یا پھر بچی کب بالغ ہو جاتی ہے، تو اس وقت مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اذا بلغت الجاریۃ 9 سنین فہی امرأۃ، اگر بچی 9 سال کی ہو جائیں تو وہ عورت ہو گئی، بچی نہیں رہے گی. یہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہیں. اب 9 سال کی ہو گئی مطلب وہ عرب کا ماحول چونکہ گرم ماحول تھا، وہاں کی غذائیں گرم تھی، کھجور وغیرہ، تو اس اعتبار سے ٹھنڈے علاقوں کے بالمقابل جو علاقے گرم ہوتے ہیں، آج بھی یورپ وغیرہ کے اندر 9 سال 10 سال کے اندر بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں، بالغ ہو جاتی ہیں، تو گرم ماحول تھا. تو اس وجہ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 9 سال عموماً عرب کے اندر ایسا معاملہ تھا کہ بالغ ہو جاتی تھی بچیاں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ صاف کہتی کہ جب 9 سال ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتی ہے، تو بچی نہیں رہتی، عورت ہو جاتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچی سے نکاح نہیں کیا بلکہ عورت ہی سے نکاح کیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ عمر کا فاصلہ ایسا کوئی شریعت میں والا شریعت کا معاملہ نہیں ہے، اور انسانی فطرت کا معاملہ بھی نہیں ہے ایسا. عمر کا معاملہ انسانی فطرت میں بھی نہیں ہے. دیکھیے کتنے ایسے واقعات، ابھی قریب میں 2 سال پہلے ایک آصفہ نام کی بچی، کشمیر کی بچی، چھوٹی سی بچی پر جو لوگوں نے بد سلوکی کیا، اس بچی کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا، غلط سلوک کیا تھا، اس پہ تو تقریباً پورا ہندوستان ہل گیا تھا. ہندوستان کے بلکہ بیرونی ممالک میں بھی اس کی آوازیں اٹھنے لگی تھی. تو بڑی عمر کے لوگوں نے ہی یہ شرارتیں کی تھی، اس بچی کے ساتھ غلط حرکتیں کی تھی. تو بہرحال یہ ایک صحیح طریقہ تھا، اسلامی طریقہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نکاح کیے تھے. تو ایک تو بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا تھا، اس سے پہلے ہی مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت ہو گئی تھی مطعم بن عدی کے لڑکے سے. کیا نام ہے؟ مطعم بن عدی. ان کے لڑکے سے، ان کے بیٹے سے نسبت ہو گئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابوبکر کے پاس مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسے ہی نکاح کا پیغام بھیجا، پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہی جو ہے پیغام لے کر کے گئی تھی. تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 اعتراضات کیے تھے. پہلا اعتراض کیا تھا؟ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بچپن سے دیکھ رہے ہیں، ان کی بھتیجی کی طرح ہے. تو فوری طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے کر بھیجا تھا کہ بھتیجی اصل بھتیجی نہیں ہے، یہ اسلامی بھائی کے اعتبار سے جو ہے وہ بھتیجی کا معاملہ ہے، اصل بھتیجی نہیں ہے. تو جواب دینے کے بعد پھر دوسرا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تھوڑی دیر رک جائیں. وہ فوری حضرت مطعم بن عدی کے پاس گئے. مطعم بن عدی کے بیٹے کے ساتھ نسبت ہو گئی تھی. تو جیسے ہی گئے، اب حضرت ابوبکر اگر ہاں یہاں کہہ دیتے تو وہاں پر پہلے زبان دے چکے ہیں آپ. تو مطعم بن عدی خود جواب دیے، جیسے ہی گئے ذکر کیے تو خود جواب دیے کہ میرا بیٹا زیادہ دلچسپ نہیں ہے آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کے سلسلے میں. ایسا جواب آیا، یعنی ان کی طرف سے انکار آیا. وہ ایک قدرت الہی کا فیصلہ تھا بہرحال. تو وہ خود نکاح کو کینسل کر دیے تھے، وہ اس رشتے کو کینسل کر دیے تھے. تو اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہوئے نکاح کرنے کے سلسلے میں، رشتہ کر دیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ.
تو اب دیکھیں یہاں کیا معلوم ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو معائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، اس سے پہلے ہی معائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ ہو گیا تھا۔ تو معائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ ہونا کن سے؟ مطعم بن عدی کے بیٹے سے، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بچی نہیں تھی بلکہ وہ نکاح کے قابل ہو چکی تھی۔ بات سمجھ میں آئی؟ تھوڑا جواب دیں اگر سمجھ میں آ رہی ہے بات۔ میرا دوسرا جو میں رد کیا ہوں، سمجھ میں آئی یہ بات؟ جی الحمدللہ الحمدللہ سمجھ میں آئی نا؟ کسی کو اگر سمجھ میں نہیں آئی تو انشاءاللہ دہرانا ہو تو انشاءاللہ کہہ سکتی ہیں، میسج کے ذریعے بھی، یا پھر جو ہے کیسے بھی آپ کہہ سکتی ہیں انشاءاللہ العزیز۔ تو دوسرا جواب یہ ہو گیا کہ مطعم بن عدی کے لڑکے سے آلریڈی اللہ کے رسول مطعم بن عدی کے لڑکے سے معائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ ہو گیا تھا، جو کہ وہ خود توڑ دیے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے تھے اور یہ بچی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک باپ بیٹی اس طرح کا معاملہ تھا، جبکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی عمر میں بڑے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں تھے۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر عمر میں بڑے بھی تھے، مگر آپ شکل و شباہت کے اعتبار سے ایک دم ایکٹیو اور پرسنالٹی کے اعتبار سے ایک نوجوان شباب کی طرح ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگتے تھے، بلکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹے لگتے تھے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ میں تھے، تو جیسے ہی انصار صحابہ سب دوڑ کے آئے، دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، حضرت ابوبکر بھی ہیں۔ اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرسنالٹی میں چھوٹے عمر میں ہونے کے باوجود بھی، بلکہ پیٹ کا بھی ذکر ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تھوڑے ضعیف لگتے تھے بنسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل۔ تو لوگ سب یہ اعتراض کرنے لگے، یہ ظن کرنے لگے، یہ گمان کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر ہیں، تو ادھر زیادہ طرف اپنی توجہیں پھیر رہے تھے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ کسی نے نہیں دیکھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بہرحال حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی سمجھ گئے کہ یہ شاید مجھے نبی سمجھ رہے ہیں، تو فوری طور پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹھے ہوئے تھے آڑ کر دیے چادر، ایک خادم کی حیثیت سے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سایہ دے رہے تھے۔ تب لوگوں کو سمجھ آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں۔ تو اب اس میں کیا معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے، آپ جسمانی اعتبار سے ایک نوجوان ہی کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے ایک اور واقعہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے بعد معائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کے بعد اپنی رننگ رائز کیا تھا، دوڑ لگائی تھی معائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد النبوی میں۔ آپ نے جب دوڑ لگائی تو کامیاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے۔ پھر آپ اپنی آخری عمر سے 1 سال پہلے آپ نے پھر دوسری دوڑ لگائی تو معائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب ہو گئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضعیف ہو گئے تھے اس وقت۔ تو دیکھیے ایک بچی اگر بات کر رہے ہیں 12 سال کی یا 11 سال کی یا 13 سال کی، معائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بالمقابل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 پلس ایک 54 55 اس طرح اگر آپ لے لیں، تو اس میں بھی دوڑ میں جیتنا، یعنی گویا جو ہے پرسنالٹی کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم ایکٹیو اور نوجوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اس سے بھی ان لوگوں کا رد ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ایک بوڑھے آدمی، کمزور آدمی جو ہے ایک بچی سے چھوٹی عمر کی عورت سے نکاح کر لیا، تو اس میں کیا ہے، ان کا رد ہوتا ہے۔ اور تیسری بات اعتراض یہ بھی کچھ لوگ کرتے ہیں کہ صحیح معنی میں زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے، بڑی عمر ہونے کی وجہ سے صحیح معنی میں بستر کے حقوق نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیے ہوں گے، کیونکہ ایک نوجوان بچی ہوتی ہے تو اس کے وہ زیادہ تر چیزیں طلب کرتی ہیں۔ تو اس میں بھی ان کا رد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا آتا ہے کہ ایک رات آپ نے اپنی تمام بیویوں سے ملاقات کی، ایک ہی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے اپنی تمام بیویوں سے ملاقات کی۔ تو اس میں یہ بات بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طاقت بھی دے رکھا تھا، وہ طاقت بھی
دے رکھا تھا۔ معائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود نکاح کے بعد اور دیگر نکاح کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ رب العزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طاقت دے رکھا تھا جس کا حدیث میں ذکر ہے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء، الباء کی طاقت اللہ رب العزت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ یہ ایک فطری معاملہ ہوتا ہے ہر انسان کو طاقت کے اعتبار سے۔ اب دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ 99 بیویوں سے ملاقات کی، تو اللہ رب العزت جو ہے طاقت دینے والا ہے، تو اس اعتبار سے جو ہے اس بات کا بھی رد ہوتا ہے۔ اسی طرح سے معائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے کے سلسلے میں ایک بڑی حکمت یہ بھی تھی کہ معائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروعات میں، اب جب سے بچی تھیں تبھی سے ظاہر سی بات ہے نبوت کے قریب آس پاس ہی آپ جو ہے پیدا ہوئی تھی، تو بچپن ہی سے اسلامی ماحول میں بڑی پلی معائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدے میں مضبوط ہو گئی تھی، اور فقہ کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کرنا، پھر فقہی اعتبار سے آپ کو مضبوط کرنا معائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ معائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے بعد جو ہے آپ کئی فقہی مسائل جو ہے خواتین سے حل کرتی تھی۔ اس کا میں ان کے علم، معائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم کے رتبے کے متعلق جو ہے پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں کہ معائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی رتبہ کتنا بڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خود کئی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کی طرف معائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رجوع کرتے تھے کئی حدیث لینے کے لیے، کئی فقہی مسائل حل کرنے کے سلسلے میں۔ تو معائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح کرنے میں ایک حکمت یہ بھی چھپی ہوئی تھی کہ علم کو اور پھیلایا جائے۔ دوسرا، علماء حتیٰ کہ یہ بات بھی لکھتے ہیں کہ مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدیل تھی معائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس کا؟ مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدیل تھی معائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے مالی اعتبار سے مضبوط تھی، تو معائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالی اعتبار سے مضبوط تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی قربانیاں ہیں، کتنے غلاموں کو انہوں نے شروع میں اسلام کے لیے کتنا انہوں نے خرچ کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس اعتبار سے جو ہے ایک طاقت بھی تھی، مالی پاور تھا، بیک گراؤنڈ پاور تھا معائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکاح ہو گیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو گیا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، رخصتی کے وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود ان کی اہلیہ دونوں نے دیکھا کہ ابھی رخصت کا وقت ہو چکا ہے، تو خود حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کے کہا کہ اپنی اہلیہ عائشہ کو اپنی کاشان مبارک میں لے جائیں۔ کیا کہا کہ اپنی اہلیہ کو اب رخصتی کر لیں۔ باپ کا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا، تو اگر نابالغ ہوتی، بچی ہوتی، تو کون سا باپ بھیجے گا بھائی؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ آپ اپنی اہلیہ کو اپنی زوجیت میں لے جائیں، بڑی ظاہر سی بات ہے بڑی ہونے کے بعد، عورت ہونے کے بعد ہی انہیں کہا گیا ہو، تو یہ صحیح حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ اسے بے شمار جوابات ہیں جو معائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے کے سلسلے میں، اس کی حکمت کے سلسلے میں چھپی ہوئی ہیں۔ لہٰذا ایک مسلمان کو اس سلسلے میں سب سے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے، معلومات کرنا چاہیے۔ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایسے ان کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں تعدد زواج کے بارے میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سے زیادہ اتنے نکاح کیے، بچی سے نکاح کیے، بہو سے نکاح کیے، بڑی عمر کی ماں سے نکاح کیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تینوں کے جو دونوں کے مختصر جواب دیا میں، اور معائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے سلسلے میں میں نے آپ کے سامنے مفصل جوابات دیے، لہٰذا آپ تمام جو ہے ان جوابات کو محفوظ رکھیں۔ دیکھیں معائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بعد کچھ چیزیں سن 2 ہجری میں فرض ہوئیں، آپ اس کو علم میں رکھیں، کچھ چیزیں جو ہے سن 2 ہجری میں فرض ہوئیں۔ اس میں سے سب سے پہلی بات صوم، یعنی روزوں کی فرضیت۔ واضح آواز کلیئر آ رہی ہے نا؟ جی شیخ، الحمدللہ سب کو کلیئر آ رہی ہے، الحمدللہ۔ تو بہرحال روزوں کی فرضیت، روزے کب فرض ہوئے، اس میں مورخین ان میں اختلاف ہے کہ روزے کب فرض ہوئے۔ اسی طرح زکوٰۃ
کب فرض ہوئی، پھر زکوٰۃ الفطر کب فرض ہوئی، پھر عید کی نماز فرض تو نہیں ہے، اس کو سنن موقدہ ہی کہیں گے، فرض نماز میں تو نہیں آئے گی عید کی نماز، تو عید کی نماز وغیرہ سب کب اس کی مشروعیت قائم ہوئی۔ تو اس سلسلے میں جس طرح نماز کی فرضیت میں بتدریج مرحلے در مرحلے جیسے نماز فرض ہوئی، ویسے ہی روزے بھی فرض ہوئے۔ اب دیکھیں قرآن کریم کی آیات، مکی صورتیں، سورۃ المزمل بالاتفاق مفسرین کا کہنا ہے کہ سورۃ المزمل جو ہے مکی ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ تو سورۃ المزمل میں ہے کہ نماز قائم کرو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اس کے علاوہ روزوں کے سلسلے میں ہجرت کے پہلے جو ہے، ہجرت سے پہلے مسلمانوں کو ہر ماہ، معذرت چاہتا ہوں میں، ہجرت سے پہلے نہیں، ہجرت کے بعد ہی روزوں کا سلسلہ جو شروع ہوا ہجرت کے بعد سے ہی شروع ہوا۔ پہلا مرحلہ ہجرت کے بعد، میں زکوٰۃ کی بات ذکر کر دیا تھا درمیان میں، دلیل جو ذکر کیا میں زکوٰۃ کے متعلق، انشاءاللہ وہ زکوٰۃ پر میں آؤں گا بات۔ تو روزے بھی جو ہے تین مرحلوں میں روزوں کی فرضیت ہوئی۔ ہجرت کر کے جیسے ہی مسلمان آئے تو ہر ماہ میں 3 دن روزے رکھنا تھا حکم کے مطابق۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ مرحلہ ہوتے ہی کچھ دن گزرے تھے، کچھ ماہ گزرے تھے، دوسرا مرحلہ آیا، قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کیا اے مومنو، جیسے اس سے پہلے روزے پچھلے انبیاء پر، پچھلے قوموں پر فرض تھے، ویسے ہی روزے تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم اللہ کا تقوی حاصل کرو۔ تو اس میں معاملہ یہ تھا، اس مرحلے میں معاملہ یہ تھا کہ اختیار تھا، کچھ دنوں کے لیے مسلمانوں کو اختیار تھا کہ جو مستطیع آدمی ہے، طاقتور آدمی ہے یا غیر طاقتور ہے، تو اس طرح کیا کرتے تھے مسلمان، کچھ لوگ روزہ رکھتے تھے، کچھ لوگ جو ہے دل میں آیا روزہ چھوڑ دیے یا روزہ یہ کر دیے کہ اس کے بدلے جو ہے ایک مسکین کو فدیہ جو ہے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتے تھے۔ تو یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ تیسرا مرحلہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ کچھ ہی ایام کے بعد یہ تیسری آیت نازل ہو گئی کہ رمضان کے مہینے میں، ماہ رمضان میں روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اسی مہینے میں رمضان قرآن کریم نازل ہوا اور روزے جو ہے روزوں کی تعین بھی کر دی کہ ماہ رمضان میں مکمل آپ کو روزے رکھنا ہے، یہ فرض ہے۔ اب اس میں بھی دو چیزیں آئیں، ایک چیز یہ ہے کہ جیسے ہی فرض ہوئے تو اس کے اوقات اور ٹائمنگ الگ تھے۔ کیا ٹائمنگ تھے؟ رات میں اگر کوئی کھا لیے، رات میں کھا کر رات ہی میں سحری کر لینا، رات میں سحری کر کے سو جانا ہے، سو کر کے پھر دوسرے دن صبح ہوئی، پھر شام ہوئی، پھر شام میں سوتے وقت جس وقت تھوڑا سا ٹائم مقدار ہوتی تھی پہلے، اسی وقت میں اپنے کام کاج، جس کو کھانا ہے، افطار کرنا ہے، افطار سحری پورا ایک ہی ٹائم ہوتا تھا، اسی وقت میں جو ہے افطار سحری کرنا ہو یا پھر مباشرت کرنی ہو، ملاقات کرنی ہو بیوی سے وغیرہ، یہ وقت ہوتا تھا۔ تو فوری طور پر یہ جیسے ہی تیسرا مرحلہ نازل ہوا تو ٹائمنگ اور روزے کا وقت اس طرح تھا۔ صادق صاحب کسی کا سوال آیا ہے، دیکھیے نماز کے سلسلے میں۔ جی شیخ، سوال یہ بول رہے ہیں کہ ان کے جگہ پہ عشاء کی صلاح جو ہے ابھی شروع ہوتی ہے، تو کلاس تھوڑا مغرب کے بعد شروع کرنے کا کیسے مشورہ ہے؟ مغرب اچھا ہے بات، مجھے بھی جو ہے 7:45 سے پہلے جو ہے نکل جانا ہے، ذہن میں آئے 6:45 کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں ہم، 6:45 6:50 کو بھی اگر اسٹارٹ کر دیے تو 45 منٹس بھی انشاءاللہ العزیز کافی ہو جائے گی کلاس کے لیے۔
کیونکہ آن لائن زیادہ دیر تک سننے سے بہتر یہ ہے کہ مختصر ٹائم ہی رکھیں تو زیادہ بہتر رہے گا انشاءاللہ. باذن اللہ دیکھیں آپ وہاں پر ذمہ داران سے مشورہ کر کے 6:50 سے اگر اسٹارٹ ہوتی ہے تو ٹھیک ہے, یا پھر جو ہے 7 o'clock سے 40 تک کا ہم چلا سکتے ہیں انشاءاللہ کلاس 40-45 تک باذن اللہ تعالی. وقت مقرر کر لیں گے. اگر جماعت کا معاملہ ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ جو ہے عشاء تاخیر سے پڑھنا افضل ہے. چلیے, تو کہہ رہا تھا میں, حضرت سرما نامی ایک انصاری صحابی تھے. انہوں نے کیا کیا, روزہ رکھ لیا, دن بھر کام کیے, شام کو گھر آئے تو جو سحری و افطاری کا وقت تھا اس وقت نیند آ گئی, بستر پہ گر گئے, مطلب سو گئے. سحری بھی نہیں کی, افطار بھی نہیں کی. دوسرے دن صبح اٹھے تو پھر روزہ ہے ان کا. اب تھکے ماندے تھے, بہت تھکے ماندے تھے. اللہ کے رسول جیسے ہی چہرہ دیکھے پہچان لیے تو بتایا یہ والا معاملہ ہے, تھک گئے تھے. ظاہر سی بات ہے, ایک دن نہ کھائیں, کام کاج کریں, 1.5 دن 2 دن نہ کھائیں تو چہرہ آدمی کی جسامت میں بھی نزاکت آ جاتی ہے اور ڈھیل ڈھال بھی ہو جاتا ہے آدمی. تو اللہ کے رسول کے پاس یہ ایک واقعہ آ گیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آ گیا. دارمی کی روایت ہے کہ کچھ مفسرین نے بھی اس شان نزول میں, اس آیت کے شان نزول میں ذکر کیے ہیں. آیت میں آگے آپ کو ذکر کروں گا. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم. تو یہ آیت ہے سیقول ہی کی, سورۃ البقرہ کی. اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ مدت ٹائم جو ہے اضافہ کیے ہیں اس میں. تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے رات کے وقت جو ہے مباشرت کر لیے تھے اپنی بیوی یا لونڈی وغیرہ سے. تو 2 مسئلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو فوری طور پر قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی کہ اب جو ہے یہ تمہاری بیویاں جو ہے تمہارا لباس ہیں, تم ان کا لباس ہو, تم ان کے لباس ہو. اب ٹائمنگ مقرر کر دیا کہ روزہ رکھنے کا وقت سحری کا طلوع فجر ہے, طلوع فجر سے شروع ہو جائے گا غروب آفتاب تک. یہ وقت آ گیا تھا. تو بتدریج روزے جو ہے فرض ہوئے تھے. اس میں مکمل اگر تاریخ کے سلسلے میں اگر آپ بات کریں گے تو ماہ شوال 2 ہجری میں شوال کے ماہ میں روزے فرض ہوئے. صدقہ فطر اسی میں رمضان کے مہینے میں ہی آخری وقت صدقہ فطر بھی فرض ہوئے. عید کی نماز بھی اسی وقت جو ہے مشروعیت ہوئی. اس کو فرض نہیں کہیں گے, مستحب ہی کہیں گے کیونکہ سنن مؤکدہ میں سے ہیں. تو عید کی مشروعیت بھی کب ہوئی تھی؟ اسی وقت ہوئی تھی یہ تینوں چیزیں. اس کے بعد زکوٰۃ کی فرضیت کا کیا معاملہ تھا؟ زکوٰۃ کی فرضیت میں کچھ ہلکا سا اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ زکوٰۃ مکے ہی میں فرض ہو گئی تھی, مکے ہی میں زکوٰۃ دیتے تھے. تو اس سلسلے میں ان کی استدلالات ہیں. پہلی دلیل سورۃ المزمل کی آیات ہے. سورۃ المزمل چونکہ مکی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ, نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اور ایک دیگر روایتوں میں بھی ہے وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ, کہ مشرکوں کے لیے ویل ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. تو یہ 2 آیات سے استدلال کرتے ہیں کہ زکوٰۃ مکے ہی میں فرض ہو گئی تھی. تو اس سلسلے میں علماء کہتے ہیں, حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن حجر وغیرہ سب ان دونوں اقوال کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا حکم تو ہو گیا تھا, مگر شروط جو زکوٰۃ کے ہیں, کون ادا کرے گا, کون سے مال میں زکوٰۃ ہے, اور مستحقین کون ہیں, اور کیا مقدار ہے زکوٰۃ کی, شروط کس پر زکوٰۃ فرض ہے, پھر جو ہے کون سے مال میں زکوٰۃ فرض ہے, پھر کس کو زکوٰۃ دینا ہے, یہ شروط وغیرہ سب جو ہے کب فرض ہوئی, اس کا پریکٹیکلی طور پر مدینے میں آنے کے بعد ہی اس کا سلسلہ شروع ہوا. اس کی صاف دلیل یہ ہے وَأَمَرُنَا إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَن تُنزَلَ الزَّكَاةُ. سورۃ توبہ کے آیت میں کنز انما یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله, جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, ان کے لیے وعید سنائی گئی ہے. تو اس میں اس کے سبب اس آیت کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ مفسر قرآن کہتے ہیں انما کان ھذا قبل ان تنزل الزکاۃ,
یہ کب؟ زکوٰۃ نازل ہونے سے پہلے کا معاملہ ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کے شروط، زکوٰۃ کون سے مال میں ہے، کتنے مقدار ہے وغیرہ سب. حکم تو آیا تھا زکوٰۃ بول کے، مگر کون دینا ہے، کتنا دینا ہے، کوئی اس کا پریکٹیکلی طور پر ترتیب اس کی نہیں بیان کی گئی تھی. مدینہ آنے کے بعد ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ زکوٰۃ کی مقدار وغیرہ سب احادیث کی روشنی میں اپنے صحابہ کو اور مسلمانوں کے لیے بیان کیے. اور زکوٰۃ بھی جو ہے سن 2 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوئی، ماہ رجب میں، یعنی رجب سے پہلے، ماہ رجب سے پہلے جو ہے زکوٰۃ فرض ہوئی تھی. چالیس ہو گیا ہے ٹائم صادق بھائی، تو ہم انشاءاللہ العزیز یہاں پر رکا لیں گے. ابھی میں ایک چیز اور ذکر کروں گا تو اس کا قصہ جو ہے بہت لمبا ہے، سٹاپ نہیں کروں گا، بیان کروں گا. تو میں تحویل قبلے کا معاملہ ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم باذن اللہ اس کو بیان کریں گے. نیا موضوع اٹھاؤں گا تو میں جی شکریہ باذن اللہ ایک 40 منٹس 45 منٹس انشاءاللہ کر لیں گے. اور جو بھی مشارکین و مشارکات ہیں وہ انشاءاللہ العزیز آپ کو خبر دے دی جائے گی کہ کب 6:50 سے شروع کر دیں گے یا پھر 6:55، جو بھی ٹائم طے کریں گے ذمہ داران انشاءاللہ العزیز وہ آپ کو اطلاع دے دی جائے گی. یا پھر جو ہے 40 منٹس کا ہی درس 7 to 7:40 انشاءاللہ العزیز، دو میں سے ایک اعلان آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دھبا بٹھانے کی اور اسلام پر دھبا بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے کہ وہ اسلام کو سمجھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی اللہ انہیں ان تمام کو توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.